اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم، دیار دین میں خوش آمدید معزز سامعین و ناظرین۔ والدین کی خدمت اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ جو لوگ دنیا میں اپنے والدین کو خوش کرتے ہیں، ان کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ بھی کرم فرماتا ہے اور اللہ کا محبوب بھی ایسے لوگوں پر اپنا کرم فرماتا ہے۔ یاد رکھ لیں، ماں کی خدمت میں جنت کا دروازہ ہے، ماں کی خدمت میں جنت ملتی ہے، باپ کی خدمت میں رب کی رضا ملتی ہے۔ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ ماں کائنات کی ایک ایسی ہستی ہے جس کی مثال کوئی نہیں ہے۔ ہمارے مفسرین فرماتے ہیں، جیسے اللہ اپنی شان میں وحدہ لا شریک ہے، ایسے ہی ماں کی ممتا میں بھی اللہ پاک نے کسی دوسرے کو شریک نہیں ہونے دیا۔ ماں وہی ہوتی ہے جس کے پیٹ میں انسان 9 ماہ گزار کر آتا ہے۔ حقیقی ماں وہی ہوتی ہے۔ وہ ایک بچہ تھا، اس کی ماں فوت ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ ایک دن گھر آتا ہے، اس کا باپ آ کے اپنے چھوٹے بیٹے کو کہتا ہے، 3-4 سال کا ہے، بیٹا پہلے والی ماں اچھی تھی کہ دوسری والی ماں اچھی ہے؟ بیٹا کہنے لگا، بابا پہلی جو ماں تھی نا وہ جھوٹی تھی، دوسری ماں سچی ہے۔ باپ نے کہا کہ بیٹا وہ کیسے ہے؟ اس نے کہا، پہلے والی جو ماں ہے نا وہ کہتی تھی کھانا نہیں کھاؤ گے صحیح طرح نہ وقت پر، بہت ڈانٹوں گی۔ وہ کہہ دیتی تھی مگر ڈانٹتی نہیں تھی۔ کہتی تھی آج سکول میں مارک اچھے نہ آئے تو کھانا نہیں دوں گی، مارک اچھے نہیں بھی لے کے آتا تھا تو پھر بھی کھانا دے دیتی تھی۔ بابا میں کبھی ڈر کے اس سے سو جاتا تھا نا کہ آج کھانا نہیں دے گی، میں جا کے سو جاتا تھا، لیٹ جاتا تھا، میرے جوتے اتارتی تھی، سر پہ ہاتھ پھیرتی تھی، اٹھا کے کھانا کھلاتی تھی، جو کچھ کہتی تھی اس کے الٹ کرتی تھی۔ مگر جو دوسری ماں ہے نا یہ سچی ہے، اس لیے کہ جب کہتی ہے ماروں گی تو مارتی بھی ہے، جب کہتی ہے کہ کھانا نہیں دوں گی تو پھر نہیں دیتی ہے۔ تو ماں وہی ہوتی ہے جس کے پیٹ میں انسان 9 ماہ گزار کے آتا ہے۔ حضرت حیوہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے محدث۔ تو آپ کیا کرتے تھے کہ 1000 کے قریب آپ کے اسٹوڈنٹ تھے جو آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، بڑی دور اور دراز سے لمبے سفر کر کے۔ آپ کے علم کے ہر طرف چرچے تھے۔ ماں کا ہی شوق تھا میرا بیٹا ایک بہت بڑا محدث بنے، عالم بنے۔ ماں نے پڑھایا لکھایا۔ باپ چونکہ بچپن میں ہی آپ کے دنیا سے جا چکے تھے، یہ حضرت حیوہ رضی اللہ تعالی عنہ علم کی مسند میں آپ نے قدم رکھا، پھر چلتے ہی گئے حتیٰ کہ زمانے کے محدث بن گئے۔ آپ کی والدہ بوڑھی ہو گئیں، ذہنی توازن ان کا خراب ہو گیا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ بس کبھی رات کو انہوں نے لیٹ سے سونا، کبھی جلدی سونا، کبھی کیسے سونا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حیوہ کرتے کیا، صبح اٹھتے اور اٹھ کر آ جاتے مسجد کے اندر۔ آپ بچوں کو پڑھا رہے ہوتے، 2 گھنٹے گزرتے، 3 گھنٹے گزرتے، ماں کی جب آنکھ کھلتی تو ہاتھ میں ایک سٹک پکڑی ہوتی، وہ لیتے آ جاتی
مسجد میں اور آ کے اونچی آواز میں کہتی این الحیوا، حیوا کہاں پہ ہو؟ آپ اٹھتے، ہزارہ اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہیں، عاجزانہ طور پہ آگے جا ہوتے، کھڑے ہوتے، کہتی تمہیں نہیں پتا گھر کی صفائی کرنی ہے، تمہیں نہیں پتا فلانا کام کرنا ہے، تمہیں نہیں پتا یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے۔ بس ایسے غصے میں ان کے ہاتھ میں جو چھڑی ہوتی وہ آپ کو مارتے، آپ ہنسی ہنسی مار سہتے، ماں کو پکڑتے، پیار کرتے، ہاتھوں کو بوسہ دیتے اور یوں چلتے چلتے اپنے گھر جا پہنچتے، ماں کو کھانا پینا دیتے، ناشتہ کرواتے، خدمت کرتے، ہاتھ منہ دھلاتے، اس کے بعد واپس آ جاتے۔ ایک دن ایسے ہوا کہ آپ کی ماں آئی، ان کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی، اسٹک تھی، وہ تھوڑی سی کانٹے دار تھی۔ ماں نے ایسے ماری، آپ کے سر پہ جا لگی، سر سے خون نکلا۔ آپ نے پھر ماں کو پیار کیا اور گھر لے گئے، کھانا پینا دے کے جب واپس آئے، چونکہ ہزارہ آگے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے تھے، تو ایک اسٹوڈنٹ نے کہا استاد جی آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور آپ کا اتنا بڑا نام ہے، رتبہ ہے، آپ کی روز یہاں پہ انسلٹ ہوتی ہے مسجد میں اندر، آپ کی ماں آپ کی آ کے انسلٹ کر جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹ سے نہ رہا گیا کہ دیکھیں جی آج آپ کے سر پہ چڑی ماری ہے تو خون بہہ نکلا ہے، پٹی آپ نے باندھی ہوئی ہے، تو آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے کہ صبح جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو باہر جب آپ نکلیں اپنے دروازے کو باہر سے لاک کر دیں، تو کنڈی لگا دیں، جب ماں آپ کی اٹھے گی دروازہ سے نوک کرے گی، یہاں پہ آواز آ جائے گی تو جا کے دروازہ کھول کے آپ ادھر ہی ان کو بٹھائیں تاکہ آپ اس ڈانٹ سے بچیں جو اسٹوڈنٹ کے سامنے آپ کی انسلٹ ہوتی ہے، بے عزتی ہوتی ہے، اس سے آپ بچ جائیں۔ حضرت حیوہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی رو پڑے، رو دیے۔ اسٹوڈنٹ نے کہا حضرت کیا ہوا، رو کیوں پڑے ہیں؟ فرمانے لگے ماں کے لیے وہ دروازہ بند کر دوں، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے اپنی رحمت کا دروازہ بند کر دیں۔ اس نے عرض کیا حضرت یہ کیا معاملہ ہے، آپ کون سی ماں کی بے ادبی کریں گے؟ فرمایا نہیں تمہیں نہیں پتا، جب میری ماں یہاں آتی ہے نا تو میں رب کی رضا سمجھ کر اس کی ڈانٹ کھاتا ہوں، اس کی سوٹیاں کھاتا ہوں، اس کی سٹک کھاتا ہوں، مجھے مارتی ہے وہ، میں اسے ہنستے 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 گھر لے جاتا ہوں۔ دنیا سمجھتی ہے دیکھو اتنا بڑا محدث اور ماں سے پٹتا ہے، سمجھتی رہے، مگر جب رات ہوتی ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سو رہا ہوتا ہوں، میرا مصطفیٰ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی رات خواب میں آ جاتے ہیں اور آ کر فرماتے ہیں حیوہ ذرا بتا نا تمہیں تیری ماں نے کہاں مارا؟ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ یہاں لگی سٹک، یہاں سٹک لگی، یہاں لگی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہاں پہ بوسے دیتے جاتے ہیں۔ اس لیے میں ماں کی ڈانٹ سہتا جاتا ہوں، ادھر حضور کرم فرماتے جاتے ہیں۔ مجھے خدشہ ہے آج ماں کے لیے میں یہ مسجد کا دروازہ بند کر دوں، گھر کا دروازہ بند کر دوں تو میرے محبوب میرے لیے اپنی رحمت کا دروازہ بند کر دیں۔ ماں کی عظمت، والد کی جو عظمت ہے اس پہ ہم پھر انشاءاللہ الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔